حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس، 5 چیزیں ایسی ہیں، اذ ابتلیتم، جب تم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو گئے، اذ ابتلیتم بہن، جب تم ان 5 چیزوں کی لپیٹ میں آ گئے، ان 5 چیزوں میں تم مبتلا ہو گئے، اعوذ باللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان 5 چیزوں کی لپیٹ میں آؤ۔ اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان 5 چیزوں کی لپیٹ میں آؤ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان 5 چیزوں کی لپیٹ میں نہ جاؤ۔ نمبر 1، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لم یظہر الفحشاء فی قوم قط، جب بھی کسی قوم کے اندر بے حیائی پیدا ہو جائے، جب بھی کسی قوم کے اندر بے حیائی پیدا ہو جائے، اس قوم کو بے حیائی میں لطف آنے لگے اور قوم زنا کو وتیرہ سمجھنا شروع کر دے، نکاح مشکل ہو جائے، زنا آسان ہو جائے، جب قوم کے اندر یہ صورت پیدا ہو جائے تو اس قوم کے اندر وہ مسائل پیدا ہوں گے۔ نمبر 1، قوم میں طاعون آئے گا، فشا فیہم الطاعون والاوجاع، جس قوم میں بے حیائی پیدا ہو جائے، فسق پیدا ہو جائے، زنا عام ہو جائے، اس میں طاعون آئے گا، اس قوم میں طاعون آئے گا، آسان لفظوں سے اس میں کرونا کی لپیٹ آئے گی، اس میں اور بہت سارے مسائل آئیں گے، والاوجاع، وہ بیماریاں آئیں گی، لم تکن مضت فی اسلافکم الذین مضوا، وہ بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جو تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی۔ وہ بیماریاں بے حیائی کی وجہ سے پیدا ہو جائیں گی، طاعون پیدا ہو جائے گا جو کبھی تمہارے اسلاف نے، تمہارے باپ دادا نے، تمہارے آباء اور اجداد نے سنی بھی نہیں ہوں گی۔ یہ بھی بیماری ہو سکتی ہے، یہ بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ وہ بیماریاں پیدا ہوں گی، حقیقت میں پیچھے کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، حقیقت میں پیچھے حیا ختم ہو جائے گی، زنا کو فروغ ہوگا، اور زنا جس قوم کے اندر پیدا ہو جائے اس قوم کے اندر ذلت مسکنت آ جاتی ہے۔ جس قوم میں زنا آ جائے اس قوم میں ذلت اور مسکنت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، الزنا یورث الفقر، زنا سے فقر اور محتاجی پیدا ہوتی ہے۔ زانی شخص مالدار ہو کر بھی کسی نہ کسی موڑ پر بے کس اور بے نوا ہو جاتا ہے، اور جن قوموں کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے وہ قومیں محتاج ہو جاتی ہیں۔ محتاج صرف روٹی کا نام نہیں ہے، صرف روٹی کا نام محتاجی نہیں ہے، ہر چیز میں دوسروں کی محتاج ہو جاتی ہے۔ کہیں بجلی کا بحران ہوگا، کہیں گیس کا بحران ہوگا، کہیں جاب کا بحران ہوگا، کہیں زندگی سے امن کا بحران ہو جائے گا، زندگی میں امن ختم ہو جائے گا۔ الزنا یورث الفقر، زنا فقر پیدا کرتا ہے، محتاجی پیدا کرتا ہے۔ زنا اللہ کی نظر سے انسانوں کو گرا دیتا ہے۔ جن قوموں میں یہ پیدا ہو جائے اور وہ قومیں بہت لمبے زمانے تک اللہ کی نظر سے گر جاتی ہیں۔ ان ساری چیز، اس مہنگائی کا وجود اور اس مہنگائی کی کروٹ پیچھے بے حیائی ہے۔ یہ قوم بے حیائی چھوڑ دے، یہ قوم اصولوں کے مطابق زندگی پہ آ جائے، حالات کروٹ بدل سکتے ہیں۔
پاک پیغمبر نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، جس قوم کے اندر زنا بے حیائی پیدا ہو جائے اس قوم کے اندر یہ والے سارے امراض پیدا ہو جائیں گے۔ نمبر 2، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، وہ قوم لم تقضوا، وہ والی قوم اور المکیال والمیزان، لم تقضوا المکیال والمیزان، جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی پیدا ہو جائے وہ قوم محتاج ہو جائے گی۔ ناپ اور تول میں کمی پیدا ہو جائے اس قوم کے اندر پھر کیا ہوگا؟ اس قوم کے اندر کیا ہوگا؟ اس قوم کے اندر قحط پیدا ہو جائے گا۔ جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہوگی اس میں قحط ہوگا، اور قحط کے بعد اس کے اندر وجور سلطان، ظالم بادشاہ آئیں گے جو رحم نہیں کریں گے اپنی عوام پر، ظالم بادشاہ۔ جب قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ان کے اوپر ظالم بادشاہ مقرر ہو جائیں گے، ناپ تول کی کمی۔ اور جہاں ناپ تول میں کمی نہیں ہوگی اس تاجر کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایسا تاجر انبیاء بروز حشر، بروز قیامت انبیاء، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ جس کا کانٹا بالکل درست ہو، جس کے کانٹے کے اندر کمی بیشی نہ ہو، جو مکمل تول نہ جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک صورت اتاری ہے ناپ تول میں کمی کرنے کے بارے میں، 30ویں سپارے میں مکمل صورت اسی بارے میں ہے، اور پیچھے بہت ساری قومیں برباد ہوئی ہیں اسی وجہ سے کہ ان کے اندر یہ مرض تھا، ان کے اندر یہ مرض تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک بندے نے آ کے مسئلہ پوچھا، نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، ایک بندے نے آ کے مسئلہ پوچھا، مسئلہ یہ پوچھا، جی حاجیوں کا قافلہ ہے، حجاج جا رہے تھے، ایک بندے کا انتقال ہو گیا، بندہ مر گیا ہے، تو ہم نے اس کو غسل بھی دے دیا، کفن بھی دے دیا، کفن کے بعد اس کے لیے قبر کشائی ہوئی، قبر میں اتارنے لگے، قبر جب بن گئی تو قبر کے اندر ایک اژدہا آ گیا، ایک ناگ آ گیا، بہت بڑا ایک ناگ آ گیا قبر کے اندر، اژدہا آ گیا، تو ہم نے کہا دوسری جگہ قبر بنا لیتے ہیں، دوسری جگہ بھی وہی اژدہا پھر سے آ گیا، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، لوگ تنگ آ گئے، مسئلہ پوچھا صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس سے، مسئلہ پوچھا جی اس کا کیا کریں، جہاں قبر کھودتے ہیں وہیں پہ یہ ایک اژدہا اور کالا ناگ رونما ہو جاتا ہے، کیا کریں پھر اس کا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مسئلہ بتایا کہ بھائی یہ ناگ نہیں ہے، یہ اس کے زندگی کے برے اعمال ہیں۔ اللہ بعض دفعہ دکھا بھی دیتے دنیا میں لوگوں کے عبرت کے لیے، وگرنہ قبر کے معاملات کو چھپا کے رکھا ہے۔ کبھی کبھار رب تعالیٰ دکھا دیتے ہیں لوگوں کے عبرت کے لیے، لوگوں کے درست راستے پہ لانے کے لیے، کہا جی ان کے برے اعمال ہیں، پھر فرمایا اگر ساری زمین بھی کھود دو، ساری زمین بھی کھود دو تو یہ والا ناگ ہر جگہ نکلتا ہے، ہر جگہ نکلتا رہے گا، چونکہ بد اعمال ہے۔ اب توبہ کا تو وقت ختم ہو گیا، یہ تو نکلتا رہے گا، جی کیا کریں؟ جیسے پھینک دو، ایسے پھینک دو۔ وہ حاجیوں کا قافلہ واپس آیا، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، حج سے فراغت کے بعد واپس آئے، واپس آ کر کے اس شخص کے گھر آئے، اس کی فوتگی کی اطلاع دی، اطلاع کے بعد اس کی بیوی اور اس کی جو ہے نا وہ اہلیہ سے علیحدگی میں ملے اور پوچھا بھی تمہارے شوہر کے کون سے ایسے اعمال تھے جن اعمال کی وجہ سے ہم نے مرنے کے بعد اس کو دفنانے لگے تو قبر میں یہ حالت ہے۔ چونکہ بیوی عورت کے زیادہ قریب ہوتی ہے، رات دن کی زندگی سے واقف ہوتی ہے، برے اور اچھے اعمال کو بھی دیکھتی ہے، کہا جی کون سے اعمال تھے؟
تو بیوی نے کہا یہ تاجر تھا اور تاجر غلہ بانی تھا، غلہ بانی کرتا تھا، غلہ بیچتا تھا، جتنا نکالتا تھا اتنا اندر گند ڈال دیتا تھا۔ وزن برابر کرنے کے لیے اتنا گند اندر ڈال دیا، اتنا بھوسا اندر ڈال دیا، مگر گندم بیچی اتنا اور کچھ اندر ڈال دیا، وزن برابر کر اتنا نکال لیا۔ ساری زندگی یہ عمل کیا ہے، اس عمل کا نتیجہ اللہ نے دنیا کو دکھا دیا۔ جب قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو ایسے حالات آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو پھر یہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے تیسرا جملہ، تیسری وجہ بتائی، اذا لم یعطوا زکات اموالہم، جب لوگ اپنے اموال کی زکات نہیں دیں گے، جب اپنے مالوں کی زکات نہیں دیں گے پھر یہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ جب زکات، مال کی زکات ہی نہیں دی جائے گی تو پھر یہ والے حالات پیدا ہو جائیں گے جو ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ جو حالات آئیں گے زکات نہ دینے کی وجہ سے آئیں گے۔ جب قوم زکات پہ آ جائے تو حالات درست ہو جائیں گے۔ بھائی جس مال کی زکات نہ دی جائے وہ مال نہیں ہے، وہ وبال ہے۔ یہ آپ کو بھی سمجھ آنی چاہیے بات، اور مجھے بھی آنی چاہیے، اور اس امت کی خواتین کو بھی آنی چاہیے۔ بھائی جس مال کی زکات نہ دی جائے وہ مال بروز حشر، اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ جبابہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس مال کو تپاؤ، اور تپانے کے بعد اس کو بھٹی میں گرمانے کے بعد ان کے پہلوؤں پر لگاؤ، ان کے ماتھوں پر لگاؤ، داغو، جیسے لوہا گرم کر کے نا داغ دیا جاتا ہے، ان کو داغ لگاؤ، ان کو داغا جائے گا۔ جب وہ داغ دیے جائیں گے تو پھر چلائیں گے، واہ واہ، ہائے ہائے کریں گے، لگے ھذا ما کنزتم، یہ ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، جس کی زکات ادا نہیں ہوتی، یہ ہے وہ جس کا عشر نہیں تھا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا، اب چکھو اس کا مزہ۔ اور یہ والا ہی مال پھر جو ہے وہ ایک سانپ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا اقراع شجاع، گنجا سانپ، اور پھر محدثین نے تفسیر کی اس کی، گنجا اس لیے اس کے اندر زہر زیادہ ہے، گلے میں لٹکا دیا گیا، یہ تمہارا مال ہے جس کی زکات نہیں دی گئی۔ چوتھے نمبر پر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ ارشاد فرمائی کہ بھائی جب اللہ اور اس کے رسول کے وعدے توڑے جائیں گے، عہد توڑے جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے عہد توڑے جائیں گے، جو اللہ کے انسانوں کے ساتھ عہد اور وفا ہے، پھر یہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اور جب یہ اللہ اور رسول کے عہد توڑے جائیں گے، سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ ان کے اوپر غیروں کو مسلط کرے گا۔ اللہ اور رسول کے وعدے ٹوٹیں گے، ان کے احکامات ٹوٹیں گے، پھر اللہ غیروں کو مسلط کرے گا ان کے اوپر۔ اخذ من ایدیہم، جو ان کے پاس ہے وہ بھی لے جائیں گے ٹیکسوں کی صورت میں، کمائیں گے یہ لے وہ جائیں گے ٹیکسوں کی صورت، سانس لینے تک ٹیکس لگے گا، ہر چیز پر ٹیکس، کمائیں گے یہ لے وہ جائیں گے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ رسول کے احکامات چھوڑ دیے، اللہ رسول کے احکامات چھوڑ دیے، غیروں کو اللہ مسلط کر دیں گے۔ جب غیر مسلط ہو جائیں گے پھر جو ہمارے ہاتھوں میں مال ہوگا وہ بھی غیروں کے پاس چلا جائے۔ نمبر 5، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، جب اس امت کے مقتدر، اس امت کے حکماء، اس امت کے امراء، اور اس امت کے بھائی وزراء، اور اس امت کے ججز فیصلہ بکتاب اللہ، قرآن کے مطابق نہیں کریں گے، جب قرآن کے مطابق اور اللہ نے جو احکامات نازل کیے اس کے مطابق جب فیصلے نہیں ہوں گے،
یم یتخیروا بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کو پسند نہیں کریں گے، پھر اللہ کیا کریں گے؟ بأس بہم، پھر ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، پھوٹ ڈال دیں گے، دشمنیاں ڈال دیں گے، عداوتیں ڈال دیں گے، ساری زندگی ایک دوسرے کے خلاف گزر جائے گی۔ ان 5 وجوہات کی بنا پر ہمارے اندر یہ اتنی بڑا مرض لگا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اگر آج پھر ہم دوبارہ سے ماضی کی راہوں پہ پلٹ جائیں، اللہ کے حکم بے حیائی کو اپنے اندر سے ختم کر لیں، زکوٰۃ پہ آ جائیں، احکامات کی پابندی پر آ جائیں، اور بھی کتاب اللہ پہ آ جائیں اور اللہ رسول کے فیصلوں پہ آ جائیں، یہ مرض ہمارے اندر سے ختم ہو سکتا ہے۔